بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. محترم سامعین کرام، عالم برزخ کے موضوع پر اپنا بیان جاری اور معراج کے موقع پر اور اسی طرح خواب کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے مختلف مناظر، ان کا بیان الحمدللہ اپنی استطاعت کے مطابق آپ حضرات کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو اس سے پہلے بیان میں بات ہوئی اس شخص کی ذلت پر، اس کی پکڑ پر، اس کی رسوائی پر، جو قرآن پڑھ لے لیکن پھر تلاوت نہ کرے اور اس کو بھلا دے. تو اس کی سزا عالم برزخ میں ہمارے سامنے یہ آئی کہ محشر کے دن تک اس کے سر کو ایک پتھر سے بار بار مارا جائے گا اور اس کا سر بار بار چور چور ہوگا اور چور ہونے کے بعد دوبارہ اپنی صحیح حالت میں آئے گا اور پھر اس سے مارا جائے گا اور اس کا سر دوبارہ چور چور ہوگا، ریزہ ریزہ ہوگا، اور اس کی یہ حالت محشر کے دن تک عالم برزخ میں رہے گی، اس لیے کہ اس نے قرآن پڑھ کر اس کو بھلا دیا، تلاوت نہیں کیا کرتا تھا. اور دوسرا وہ شخص جس کی بری حالت، ذلت و رسوائی ہمارے سامنے آئی، یہ وہ شخص ہے کہ جو جھوٹ بولا کرے، جھوٹ کو اپنی عادت بنا لے، جھوٹ کو فن سمجھے. لہذا اس کی ذلت و رسوائی یہ ہے کہ اس کے دونوں جبڑوں کو بار بار لوہے کی کنڈی کے ذریعے سے چیرا جائے گا اور اس کے یہ دونوں جبڑے، یہ دونوں رخسار پھر ٹھیک ہوں گے اور انہیں پھر چیرا جائے گا اور عالم محشر تک، عالم برزخ میں، قبر میں اس کے ساتھ یہ معاملہ جاری رہے گا، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتا تھا. آگے چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام مختلف مناظر دکھا رہے تھے تو انہیں تیسرا منظر یہ دکھایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تنور دکھایا گیا جس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں، اور اس تنور سے انتہائی بدبو اٹھ رہی تھی، اور اس تنور کے اندر آگ اتنی شعلہ زن تھی کہ وہ ان مردوں اور خواتین کو اٹھاتی، غرض کے شعلے کے اٹھنے کے ساتھ وہ لوگ بھی اٹھ جاتے اور شعلہ کے نیچے ہونے کے ساتھ وہ لوگ بھی نیچے کی طرف گر جاتے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ زانی مرد اور زانی خواتین ہیں. لہذا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، زناکاروں کی
حالت برزخ میں انتہائی سخت پکڑ ہوگی. لواطت کرنے والوں کی عالم برزخ میں انتہائی سخت پکڑ ہوگی. عالم آخرت میں بہت سخت پکڑ ہوگی کہ جہنم کی آگ ان کے جسموں کو جلائے گی، جہنم کی آگ ان کے شرمگاہوں کو جلائے گی. یہ اس وجہ سے کہ یہ دنیا میں زنا کیا کرتے تھے، حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف متوجہ ہوتے، اس سے اپنی جنسی خواہش پورا کرتے. محترم سامعین کرام، بڑوں نے، اہل علم نے مختلف مثالوں کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا کہ اپنی حلال عورت کو چھوڑ کر، اپنے حلال مرد کو چھوڑ کر کسی نامحرم مرد یا عورت سے اپنی جنسی خواہش پورا کرنا، یہ ایسا ہے گویا کہ آپ پکا ہوا عمدہ حلال گوشت چھوڑ کر ایک کچا اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں. کتنا ہی ناسمجھ ہے وہ انسان، کتنا ہی عقلی لحاظ سے گرا ہوا ہے وہ انسان، کتنا ہی پستی میں ہے وہ انسان جو حلال عمدہ پکے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر حرام بدبودار گوشت کو کھائے. اور جو شخص عورت کو چھوڑ کر مرد سے اپنی جنسی خواہش پورا کرے تو یہ عمل زنا سے، یعنی وہ زنا جو کسی نامحرم خاتون کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر جرم ہے، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کیا جائے. ان کی ایک ہی سزا ہے، ان کا ایک ہی علاج ہے کہ ان دونوں کو قتل کیا جائے اور ان شرمگاہوں کو جہنم کی آگ جلائے گی. ان کے شرمگاہوں میں جہنم کی آگ جلے گی. ان سے ان کے کیے کا حساب پورا لیا جائے گا. ان کو ان کے کیے کی سزا پوری دی جائے گی، اور ایسی سزا جس کی مثال نہیں ملے گی. محترم سامعین کرام، یاد رکھیں، زبان کا غلط استعمال اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنا یہ بہت ہی ظلم عظیم ہے. اس کی بڑی تباہ کاریاں ہوتی ہیں. اس لیے ان دونوں کے غلط استعمال پر سزائیں بھی بہت ہیں. فرمایا کہ بعض اوقات انسان زبان سے ایک کلمہ کہتا ہے اور اس کی برائی کو وہ شخص سمجھ نہیں پاتا اور اس کی وجہ سے اس پر جہنم واجب ہو جاتی. ہاں، یہ ہے زبان کی تباہ کاری. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، زبان اور شرمگاہ کے غلط استعمال پر سزائیں بھی بڑی ہیں، لیکن اگر ان دونوں کی حفاظت کی جائے تو ان پر انعام بھی بہت بڑا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من یضمن لی ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے
دو چیزوں کے صحیح استعمال کی ضمانت دے گا. ایک وہ چیز جو اس کے دو جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی زبان، اور دوسری وہ چیز جو اس کے دونوں رانوں کے بیچ میں ہے یعنی شرمگاہ. تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ جنت جائے گا. ہاں، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی سمجھ لیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ زنا صرف شرمگاہ کا نہیں، زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے، زنا کان کا بھی ہوتا ہے، زنا زبان کا بھی ہوتا ہے، زنا ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، زنا دل کا بھی ہوتا ہے. آنکھ کا زنا کسی نامحرم کو اس سے دیکھنا ہے، کانوں کا زنا کسی نامحرم کی آوازوں کا کانوں میں آنا ہے، خواہش کے ساتھ، گندی رغبت کے ساتھ، بلا ضرورت. اور ظاہر ہے کہ زبان کا زنا کہ اس سے جنسی باتیں کرنا، اسے کسی طریقے سے اپنے طرف مائل کرنا. اور ہاتھ کا زنا کسی نامحرم سے ہاتھ کو ٹچ کرنا ہے، اس سے ہاتھ کو ملانا ہے، اسے چھونا ہے. اور دل کا زنا کہ دل میں اس کے غلط خیالات کو سوچنا ہے، اس کی طرف راغب ہونا ہے. لہذا اللہ کی بد سے شدید سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم اپنی آنکھوں کا استعمال بھی صحیح کریں، اپنی زبان کا استعمال بھی صحیح کریں، اپنے کانوں کا استعمال بھی صحیح کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھ کسی نامحرم سے ٹچ نہ ہونے پائیں، ہمارے پاؤں کسی ایسے مقام کی طرف نہ جانے پائیں جہاں ہمارا جانا جنسی خواہش کے لیے ہو، نامحرموں سے ملاپ کے لیے ہو، ان سے گفتگو کے لیے ہو. محترم سامعین کرام، آج کل سوشل میڈیا عام ہے اور اس پر فحش ویڈیوز، فحش گفتگو، یہ چیزیں عام ہیں. اور سوشل میڈیا وقت کی ضرورت بھی ہے، لہذا ہم احتیاط کے ساتھ، بیداری کے ساتھ اسمارٹ فون کا استعمال کریں، اس سے خیر لیں، اس کے ذریعے سے خیر پھیلائیں، نہ کہ اس سے شر لیں یا اس کے ذریعے سے ہم شر کو پھیلانے والے ہیں. اگر کہیں ہماری نظر ایسی تصویر پر، ایسی ویڈیو پر پڑ جاتی ہے تو فوراً ہم استغفار کر لیں، کیونکہ نظر اول غیر اختیاری طور پر جو آپ کی نظر پڑے گی وہ معاف ہوگی، آپ استغفار کریں گے. لیکن جب آپ اپنی نظروں کو جمائیں گے تو پھر آپ حرام میں مبتلا ہوں گے، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوں گے، اور جس کی پکڑ بہت ہی سخت ہوگی. اسی طرح میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر دکھایا گیا، ایسے شخص کو دیکھا جو خون کے نہر میں تھا، اور جب وہ باہر کی طرف آتا تو نہر کے کنارے ایک کھڑا شخص اس کے منہ پر ایک پتھر مارتا، جس کی وجہ سے وہ شخص نہر کے اندر دوبارہ چلا جاتا اور وہ نکلنے نہیں پاتا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ یہ سود خور شخص تھا، یہ سود کرنے والے شخص کی یہ سزا ہے کہ یہ خون کے نہر میں ہوگا اور اس سے نکلنے نہ پائے گا. محترم سامعین کرام، عالم آخرت میں سود خور کا بہت ہی بڑا پیٹ ہوگا،
اتنا بڑا پیٹ کہ جس کو وہ اٹھا بھی نہ سکے گا اور جس کی وجہ سے وہ گرے گا. اس کے پیٹ میں سام بھرے ہوں گے. ہاں، لہذا سود سے اپنے آپ کو بچائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان ربا و ان کثر فان عاقبتہ تصیر الی قل، کہ اگرچہ وقتی طور پر سود کی بنیاد پر مال میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن آخر کار اس کا انجام فقر ہی ہے، مال کا تھوڑا ہونا ہی ہے، کہ یہ شخص مصائب میں مبتلا ہو جاتا ہے، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، حادثات میں گھرا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا مال لٹ جاتا ہے. اس سود کی وجہ سے عالم انسان میں فقر پھیلتا ہے، غربت پھیلتی ہے، اور اگر دنیا میں اس کی پکڑ نہ ہوئی، چونکہ دنیا دار الامتحان ہے، تو آخرت تو کہیں گیا ہی نہیں جو دار الجزا ہے. وہاں اس کے پاس اس کے چھٹکارے کا کوئی راستہ بھی نہ ہوگا. یہ سود کا جمع کیا ہوا مال سارا کا سارا اس سے دنیا میں رہ جائے گا. اگر اس کے پاس کوئی چیز آخرت میں جائے گی تو اس کی سزا جائے گی، جہنم کی آگ اس کے لیے بھڑکا دی گئی ہوگی، جو اس کے اس جرم کو اس سے دھوئے گی، اور اس کے پاس جہنم سے چھٹکارے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا. محترم سامعین کرام، آج کل سود کو حلال ٹھہرانے کے لیے اسے مختلف نام دیے جاتے ہیں، جو بظاہر اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ میرا یہ کام سود نہیں، لیکن یاد رکھو کہ یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ مختلف نام دے کر سود کو جائز ٹھہرانا. اس سے سود کبھی بھی جائز نہیں ہوگا. سود خور کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے. سود خور محشر کے دن اس حالت میں ہوگا گویا کہ اس پر آسیب ہو، اس پر جن چڑھا ہوا ہو. وہ صحیح انداز میں نہ گفتگو کر سکے گا اور نہ چل سکے گا. سود خور دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل ہوگا. لہذا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خود بھی سود سے بچیں اور دوسروں کو بھی سود سے بچنے کی 100% تاکید کریں. ہر وہ مال جو آپ کے پاس آتا ہے اور وہ خالی عن العوض ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ سود ہے. مال بھی دے رہے ہیں اپنا کسی کو کاروبار کے لیے کہ یہ مال بھی آپ کو مجھے پورا کا پورا دینا ہے، میں کسی بھی نقصان کا ذمہ دار نہیں، اور اس کے علاوہ بھی مجھے اتنے پیسے دینے ہیں. کسی بھی طریقے سے اس سے مال وصول کرنا، اس مال کے عوض اس سے نفع لینا اور اپنا مال بھی پورا لینا، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سود ہے. سود کو مختلف نام دے کر یا سود کو کمیشن کا نام دے کر ہم کبھی بھی جو ہے سود کو حلال نہیں کر سکتے. کمیشن
ایک حلال ذریعہ معاش ہے جس میں ایک لینے والا، دوسرا بیچنے والا، اور تیسرا ان کے مابین ایجنٹ جو ان کا سودا بناتا ہے وہ شخص ہوا کرتا ہے جو اپنے محنت کا معاوضہ لینے کا حقدار ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کل یہ بات سامنے آتی ہے کہ پیسہ بھی ایک ہی شخص دیتا ہے اور کمیشن بھی لیتا ہے اور پھر اپنا مال بھی پورا لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا میرے محترم بزرگوں دوست۔ دنیا کا مال و دولت ان قریب رہ جانے والا ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے۔ یہاں اگرچہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ڈھیل ہو، لیکن عالم برزخ، عالم محشر، جہنم ہے ہی گناہگاروں کی پکڑ کے لیے اور متقیوں کے بہترین جزا اور احسان کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر قسم کے زنا سے محفوظ فرمائے، سود سے محفوظ فرمائے، ظلم و زیادتی سے محفوظ فرمائے، اور آخرت کی تیاری کو اپنا مقصد زندگی سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔